غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین۔ نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور و ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی۔ نبی قدیم اب سور سور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، نبی قدیم اب سور سور کے یہ بات تسلیم کر رہا ہے، اجڑ کے بھی انبیاء کے وعدے نبھا گئی ہے علی کی بیٹی۔ کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، کہیں بھی ایوان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اور پہن کے خاک شفا کا احرام سر برہنہ طواف کر کے، پہن کے خاک شفا کا احرام سر برہنہ طواف کر کے، حسین تیری لحد کو کعبہ بنا گئی ہے علی کی بیٹی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ امام زمان سب متوجہ ہو کر بلند آواز سے اپنے اپنے مقام پر تلاوت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحسن صلواتک علیہ وعلی ابرائی فی هذه الساعات وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات اللہم صلی علی محمد شہزادی کونین، مخدومہ کونین، محرومہ کونین، مظلومہ کونین، وبیہا وبعلیہا وبنیہا، بلند ترین صلوات۔ اللهم صل على محمد دادی زینب ام کلثوم، بلند سے بلند تر نعرہ صلوات۔ مہندی زہرا، یوسف زہرا، وارث زہرا، قائم آل محمد، آقا امام زمان علیہ السلام، بلند ترین صلوات۔ مبارکۃ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مرحومین کے لیے، مومنین کے لیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، نہ جانے قبر کی برزخ کی کن منازل پر ہوں گے، ہماری طرف سے تحفہ اور درود بن جائے۔ ایک مرتبہ تمام مرحومین کے لیے، ان کی بلندی درجات کے لیے توجہ ہو کر معرفت کے ساتھ درود دیجیے گا محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق واكمهم الاوصياء تكميلا للدين وفضل محمد على العالمين صلوات۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد وعجل فرجهم. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على إمامنا المنتظر الهادي المرتقب اللهم عجل الله تعالى فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأهلك أعداءه وسهل الله تعالى مخرجه والعاهدين تحت اللواء والمستشهدين بين يدي الصلوات. اللهم صل صل على على محمد وآل آل محمد وعجل فرجهم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا متعال کے لیے، رب اکبر کے لیے، معبود برحق کے لیے زیبا ہے، جو تمام عبادتوں کا سزاوار ہے۔ وہ پروردگار عالم کہ جس نے انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے حق کی سرفرازی اور باطل کے سرنگو ہونے کو حتمی بنانے کے لیے نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام کو بھیجا، نہ صرف یہ کہ صحیفے نازل کیے، نہ صرف یہ کہ اولیاء کرام کو بھیجا، بلکہ نبوت کے بعد امامت کے سلسلے کو جاری کرتے ہوئے 12 ہادی مثل محمد بھیجتا چلا گیا، جن میں پہلا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد، کل سب کے سب محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ اس شاعر کہتا ہے خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر ایک کو پیارے ہیں محمد۔ اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا آواز کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد۔ عزیزان مان، پروردگار عالم نے نہ صرف یہ کہ مرسلین کو بھیجا، ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھیجا، بلکہ اس نے پروردگار عالم نے ان کی اتباع، ان کی پیروی، ان کی اطاعت میں ایسے بشر، ایسے افراد، ایسی شخصیات بھی مقرر کی کہ جو اتباع معصوم، اتباع امام، اتباع حجت خدا میں لوگوں کے لیے حجت ہوں۔ بات واضح ہوئی؟ یعنی پروردگار عالم نے اہل بیت کے اتباع معصوم، اتباع حجت خدا میں ایسی شخصیات بھی مقرر کی جو ان کی اطاعت میں لوگوں کے لیے حجت ہوں، جیسے شہزادی زینب علیہ السلام کی ذات مبارک اتباع معصوم میں معصوم ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اتباع معصوم میں معصوم ہے۔ آپ حجت کی اطاعت میں حجت قرار پائیں، ہمارے لیے حجت قرار پائیں۔ زینب شہزادی کا نام مبارک خاتم الانبیاء، رسول اکرم، افضل الانبیاء نے رکھا۔ خداوند عالم کو زینب کی اس گزاری کے لیے، زینب کے نام رکھنے کے لیے، اس میں گزاری کے لیے اپنے محبوب کے علاوہ کوئی اور گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا خدا کے حکم سے جبریل نازل ہوئے، بارگاہ نبوت میں عرض کی کہ خداوند عالم سلام بھیجنے کے بعد ارشاد فرماتا ہے کہ اس دختر کا نام زینب رکھو۔ زینب اس دختر کا نام رکھ دیجئے، کیونکہ میں نے لوح محفوظ میں اس کا یہی نام رقم کیا ہے۔ لوح محفوظ کیوں کہتے ہیں؟ لوح محفوظ کو لوح محفوظ اس لیے کہتے ہیں عزیزان مان کہ وہ ایسا مقام ہے کہ جہاں تک کسی کی رسائی ممکن نہیں ہے، من الناس والجن والملائکہ، نہ انسانوں کی، نہ جنوں کی، نہ ملائکہ کی۔ حتیٰ علماء فرماتے ہیں کہ انبیاء مرسلین بھی لوح محفوظ تک نہیں پہنچ سکتا، اتنا حجاب میں ہے وہ مقام۔ خدا نے عرش کو زینت دی پنجتن پاک کے ناموں سے، عرش کو خدا نے پنجتن پاک کے ناموں سے زینت دی۔ اللہ نے لوح محفوظ، جو محفوظ ہے، حجاب کا مقام ہے، اس مقام کو زینب کبریٰ بی بی کے نام مبارک سے زینت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، یہ بی بی کا مقام ہے، یہ بی بی کی عظمت ہے۔ عزیزان، رسول نے بی بی کا نام زینب رکھا، بوسہ دیا، اپنی بیٹی کو مسجد میں لے کر آئے
اور رسول نے مسلمانوں کے سامنے زینب کی فضیلت بتائی، صرف فضیلت نہیں بتائی، ذمہ داریوں کا بھی اعلان کیا۔ رسول نے ارشاد فرمایا اس کو پہچانو، ابھی چھوٹی ہے شہزادی، رسول لے کر آیا، کہا اس کو پہچانو، یہ میری بیٹی مثل خدیجہ ہے، یہ میری بیٹی مثل خدیجہ ہے۔ زینب کی ساری عظمت بہت بعد میں آئی ہے، ابھی چھوٹی ہیں شہزادی، بہت بعد میں زینب کی عظمت سامنے آئی۔ اس وقت مسلمانوں کے سامنے بی بی خدیجہ کی ذات تھی، ملکۃ العرب کو جانتے تھے۔ مدینے کے اندر مسلمانوں نے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں بی بی کا انتقال تو مکے میں ہو گیا تھا، لیکن اتنا تذکرہ سنا، اتنے فضائل کو سنا، اتنے احسانات، اسلام کی تبلیغ میں زر تیرا نہ لگتا، یہ دین نہ چڑھتا کبھی پروان خدیجہ، ایسا ہی ہے نا۔ اتنے فضائل، اتنے احسانات کا تذکرہ سنا کہ ہر مسلمان تڑپتا تھا، ہر مسلمان کی خواہش تھی کاش ہمیں موقع ملتا، ہم اپنی ماں کی زیارت کرتے، ہم اپنی ماں کی خدمت کرتے۔ تو رسول نے فرما دیا مسجد میں میری وصیت ہے کہ سب میری اس بچی کا احترام کریں، میری یہ بیٹی زینب کبریٰ خدیجۃ الکبریٰ کی مانند ہے، خدیجہ کی مثل ہے، یعنی جس طرح سے اسلام کی ترقی و تبلیغ میں مقصد پیغمبر کی تکمیل کے لیے جناب خدیجہ کی کوششیں ثمر بخش تھی، اسی طرح سے رائے خدا میں حضرت زینب کی استقامت، حضرت زینب کا صبر بقائے اسلام کے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ زینب یعنی جس طرح سے رسول اکرم نے امام حسین کی ولادت پر گریہ کیا، ویسے ہی شہزادی کی ولادت پر بھی رسول اسلام نے گریہ کیا۔ اور جب شہزادی زہرا نے کہا کہ بابا آپ کی پہلی نواسی کی ولادت ہے، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ رسول بی بی کے بازوں کو دیکھتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، اور پھر رسول نے بی بی کے مصائب کا تذکرہ کیا، بی بی کے مصائب کو، مصیبتوں کو بیان کیا، شہزادی نے گریہ کیا۔ رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی تیری بیٹی پر روئے گا، اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسے تیرے بیٹے پہ رونے والوں کو ملے گا۔ رسول شہزادی زینب کی زندگی میں پیش آنے والی مشکلات، مصائب، دشواریوں سے آگاہ تھے، لہذا 5 سال کا عرصہ جو شہزادی نے اپنے نانا کے ساتھ گزارا، قصب فیض کے اپنے نانا سے، اور اس دوران 5 سال کے عرصے میں معرفت، صبر، پائیداری، استقامت کا درس لیا۔ شہزادی خود بھی واقف تھی۔ ایک دن عہد طفلی یعنی بچپن میں شہزادی نے حوادث سے لبریز المناک راستہ، غم سے بھرا ہوا راستہ خواب میں دیکھا جو آپ کے سامنے آنے والا تھا۔ اپنے جد سے اپنے خواب کو بیان کیا۔ کیا خواب دیکھا تھا شہزادی نے؟ فرمایا نانا کل میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شدید قسم کی آندھی اٹھی ہے، شدید قسم کی آندھی، اور اس آندھی کی وجہ سے دنیا تاریکی میں ڈوب گئی۔ اتنی شدید قسم کی آندھی تھی کہ میں ادھر جاتی ہوں، میں ادھر جاتی ہوں۔ بی بی اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے ایک بڑے درخت کے نیچے، اس کے نیچے جو ہے اس کے سائے میں پناہ لی، لیکن اس شدید آندھی نے اس درخت کو بھی اکھاڑ پھینکا۔ اس کے بعد میں زمین پر میں گر گئی اور پھر میں نے اس درخت کی ایک شاخ کے نیچے پناہ لیا، درخت کی ایک شاخ کے نیچے پناہ لی، لیکن اس آندھی نے اس شاخ کو بھی اکھاڑ پھینکا۔ میں نے اس درخت کی ایک اور شاخ کے نیچے پناہ لی، لیکن وہ شاخ بھی زیادہ دیر باقی نہیں رہ سکی۔ اس کے بعد میں نے 2 جڑی ہوئی شاخوں سے پناہ لی، ناگہاں اچانک وہ شاخ بھی ٹوٹ گئی اور میں خواب سے بیدار ہو گئی۔ رسول نے جب شہزادی کا یہ خواب سنا تو گریہ فرمایا، بہت گریہ کیا رسول نے، اور فرمایا زینب جس درخت کے نیچے تم نے پہلی مرتبہ پناہ لی تھی وہ تمہارے جد تھے، یعنی رسول اکرم کی ذات، وہ تمہارے جد تھے جو عنقریب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کی جو 2 شاخیں وہ تمہارے ماں باپ تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور وہ 2 جڑی ہوئی شاخیں وہ تمہارے بھائی حسن اور حسین کہ جن کی مصیبت میں یہ دنیا تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ رسول نے اس خواب کی تعبیر میں وہ حوادث، وہ واقعات، وہ مصائب بیان کیے جو بیوی کے سامنے آنے والے تھے، لیکن یہ زینب ہے۔ زینب یعنی شہزادی کے القابات میں سے ایک لقب ہے کاملہ، زینب جو کہ کاملہ ہیں یعنی صاحب کمال خاتون ہے، فاضلہ یعنی صاحب فضیلت خاتون ہے، اور صرف اتنا نہیں ہے، شہزادی زہرا نے فرمایا انتی نائبۃ الزہرا،
شہزادی کے جملے ہیں. انتی نائبۃ الزہرا یعنی وہ زہرا، وہ شہزادی جو صاحب قصہ ہیں، مالک قصہ ہیں، محور قصہ ہیں، مرکز عصمت و طہارت ہیں، وہ کہہ رہی ہیں زینب تم میری نائب. اور فقط اتنا نہیں ہے، امام عالی مقام سید الشہداء نے ارشاد فرمایا انتی نائبۃ الحسین، تم حسین کی نائبہ ہو. یہ شہزادی کی ذات ہے، جو شہزادی پنجتن کے انوار مقدسات کے سائے میں پرورش پانے والی خاتون، خاندان ولایت کی عظیم دختر کہ جو ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب بنی، جو ان کے لیے فخر و مباحات کا سبب ہیں. وہ شہزادی زینب جو ولایت کے عظیم درخت کا پھول ہے، صبر و استقامت، اطاعت و عبادت، معرفت، خدا کی راہ میں قربانی، خدا کی راہ پر گامزن ہونا استقامت کے ساتھ. زینب ہم سب کے لیے خصوصیت کے ساتھ ان عورتوں کے لیے جو خود کو اہل بیت کا پیروکار، اہل بیت کا فالوورز کہتے ہیں، جو لوگ بھی کہتے ہیں، جو خواتین بھی خود کو اہل بیت کا فالوورز کہتی ہیں، ان کے لیے شہزادی کی ذات نمونہ عمل ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا، بنت خاتون جنا، بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، بنت خاتون جنا بنت علی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب، گلشن فاطمہ زہرا کی کلی ہے زینب. کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی آغوش نبی، گویا قرآن کی گودی میں پلی ہے زینب. درود بھیجیے گا بی بی کے نام میں مبارک. زینب یعنی لغت میں اگر زینب کے معنی دیکھے جائے نا تو لغت میں زینب کے معنی ہیں نیک منظر، خوشبودار درخت کے ہیں لغت میں زینب کے معنی. اور اس کے دوسرے معنی کیا ہیں؟ عزیز جانمان میں آپ کی خدمت پیش کروں کہ اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز میں زینت، اٹریکشن رکھی ہے. اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز میں اٹریکشن رکھی ہے. آسمان میں زینت رکھی ہے. سورہ صافات آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا ہے ان زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. اور پروردگار ارشاد فرمایا ہے ہم نے دنیا کے آسمان کو ڈیکوریٹ کیا، ہم نے دنیا کے آسمان کو مزین کیا، سجایا. کس سے؟ للکواکب، ستاروں سے، سٹارز سے ہم نے سجایا. پھر فرمایا سورہ کہف آیت نمبر 46 میں المال والبنون زینت الحیات الدنیا. مال اور اولاد دنیا کی زندگی میں زینت ہے. ٹھیک ہے، مال میں، اولاد میں، مستورات میں یعنی خواتین میں، سواری میں. ٹھیک ہے، سواری میں، سونا چاندی میں انسان کے لیے زینتیں رکھی ہیں پروردگار عالم نے. جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں خدا نے مقرر کیا، قرار دیا، شجر، قمر، چرند، پرند، ہر چیز میں زینت. ٹھیک ہے، یہ میں اور آپ مجلس میں موجود ہیں، مجلس حسین میں موجود ہے نا. مجلسوں کی بھی زینت ہے. جتنی مجلسیں ہیں ان تمام مجلسوں کی سردار وہ مجلسیں ہیں کہ جن میں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے. اور مجلس کی زینت کیا ہے؟ مجلس کی زینت ہے زین مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ عبادہ. رسول کہہ رہے ہیں اپنی مجلسوں کو زینت دے دو، سجا دو، مزین کر دو. آپ سب واقف ہیں، سجا دو. لیکن عزیزم یاد رکھیے مولا کائنات کی فضائل جتنی مرتبہ بھی بیان کیے جائیں، باخدا آپ میرا ساتھ دیں گے، آپ گواہی دیں گے، ہر دفعہ لذت بیان بھی دیتے ہیں، لذت سماعت بھی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تائید کریں گے عزیزان؟ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے سجا دو، کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر، میرا ذکر خدا کا ذکر، خدا کا ذکر عبادت سے ہے. علی کہنا، علی سننا، علی لکھنا، علی پڑھنا، میرا ہر پل گزرتا ہے عبادت ہی عبادت میں. الحمدللہ الحمدللہ. ایک مرتبہ کسی نے رسول سے سوال کیا یا رسول اللہ زمین کی زینت کیا ہے؟ رسول نے فرمایا زینت الارض للرجال. زمین کی زینت، زمین پر چلتے پھرتے انسان ہیں، خصوصاً مرد، زمین کی زینت ہے. پھر پوچھا مردوں کی زینت؟ یا رسول اللہ مردوں کی زینت کیا ہے؟ فرمایا زینت الرجال علی ابن ابی طالب. مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہے. اللہ اکبر. ما ہوا زینت علی ابن ابی طالب؟ علی ابن ابی طالب کی زینت کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب کی زینت ہے علی ابن ابی طالب زینب.
باپ کی زینت، علی کی زینت زینب بنت علی. میں اور آپ شہزادی کی عظمتوں فضیلتوں کو درک نہیں کر سکتے عزیزان. اب آپ غور کیجئے، ساری دنیا کے لیے بیٹا باپ کی زینت ہے. بیٹا زینت ہوتا ہے نا، بیٹا باپ کی زینت ہے. اور جس علی کے پاس حسن اور حسین جیسے فرزند ہیں، ان کے ہوتے ہوئے علی کی زینت زینب. زینب پوری کائنات کے نظام میں زینت علی ابن ابی طالب. ایسا ہی ہے، پوری کائنات کے لیے زینت علی کی ذات ہے. بحر الانوار میں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں ایک شخص اس کے پاس گیا اور اس سے کچھ سوالات کیے جس کے وہ جواب نہیں دے سکا. اس نے علی مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی طرف ریفر کیا، کیونکہ علی کی ذات ہے جو مشکل کشائے امت ہے. اور جیسا کہ جوادی صاحب کا مشہور جملہ مجھے بہت پسند ہے، میں ہر سال کہتی ہوں، ہر جگہ کہتی ہوں، کہ جب ان سے کسی نے سوال کیا کہ اس امت محمدی میں علی کی جگہ کہاں ہے، تو انہوں نے جواب دیا پوری امت کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں. علی جیسا کوئی نہیں ہے. اس کو کہے گا کون کے روشن ضمیر ہے جو یا علی نہ کہہ سکیں، وہ لب فقیر ہیں. اور حب علی کا ایک بھی قطرہ ہو جس کے پاس، وہ شخص کائنات میں سب سے امیر ہے. سب سے امیر. کل ایمان نعرہ حیدری یا علی حیدری یا علی. آواز بلند صلوات. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. عزیزان ایمان، یہ علی کی محبت نعمت عظمیٰ ہے. میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں کس طرح سے اس نعمت کا شکر ادا کروں کہ پروردگار عالم نے مجھے علی کی محبت عطا کر دی. اللہ اکبر. یہ مجھے اور آپ کو دنیا میں امیر کرتی ہے. سب سے امیر ہیں ہم، کیونکہ ہم محبت علی ابن ابی طالب رکھتے ہیں. سوال کا جواب نہیں دے سکا. اس پوری، میں نے شاید جملہ مکمل کر دیا ہے لیکن میں تکرار کر دیتی ہوں، اس پوری امت مسلمہ میں اس پوری امت کا علی کا محتاج ہونا اور علی کا سب سے بے نیاز ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ علی جیسا کوئی نہیں. سوال کا جواب نہیں دے سکے خلیفہ دوم، علی کے پاس ریفر کیا. جب علی کے پاس آئے، وہ سائل سوال لے کر علی کی خدمت، علی کے محضر میں آیا. میراث کا سوال تھا اور میراث کے مسائل بہت مشکل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس کا سوال ختم بھی نہیں ہوا تھا، مولا کائنات نے جواب دے دیا. جب جواب دے دیا تو مولا سے کہتے ہیں مولا اتنی جلدی جواب، یا علی اتنی جلدی جواب. مولانا شاہ فرمایا تجھے نہیں پتا، انا زین الدین، میں دین کی زینت ہوں. علی ابن ابی طالب دین کی زینت ہے. فرمایا میں دین کی زینت ہوں، مجھے کوئی جواب کیسے نہیں آئے گا. علی کا علم اس پوری کائنات پر محیط ہے. وہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین ومن عنده علم الکتاب ہے. فرمایا میں دین کی زینت ہوں. اب سوچئے جس نقطے کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتی ہوں، جو دنیا کی زینت ہے، جو زمین کی زینت ہے، جو دین کی زینت ہے، وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے. دنیا کی زینت علی ابن ابی طالب، دین کی زینت علی ابن ابی طالب، زمین کی زینت علی ابن ابی طالب، اور جو سب کی زینت ہے اس کی زینت کا نام ہے زینب. مولا کی جتنی خصوصیات ہیں، جتنے کمالات ہیں، ان سب کی زینت، میرا ساتھ دیجیے گا، زینب. آپ کے زیارت نامے میں پروردگار عالم مجھے اور آپ کو شام لے کر جائے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو معرفت کے ساتھ بی بی کے در پر لے کر جائے، معصومین کے در پر لے کر جائے. ہم سب کو بار بار ان کے در پر جانا نصیب فرمائے، کیونکہ ان کے در پر آنا جانا اچھا لگتا ہے. پروردگار نصیب فرمائے. بی بی کے زیارت نامے میں جب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آپ امینت اللہ ہیں، آپ آیت اللہ ہیں، آپ آیت اللہ العظمیٰ ہیں. علی نبا العظیم ہے، یعنی بڑی خبر. اور نبا العظیم کی جو وراثت ہے وہ زینب ہے، جو وارث ہے وہ زینب ہے. اگر علی ولی ہیں تو ولایت کی زینت زینب، اگر علی وصی ہیں تو وصایت کی زینت زینب، اگر علی مبلغ قرآن ہیں، مفسر قرآن ہیں، تو علی کی بلاغت و فصاحت کی زینت زینب. اللہ اکبر. شہزادی مکتب ولایت کی تربیت یافتہ ہیں. آپ کا قلب علم و معرفت، فصاحت و بلاغت کے نور سے منور ہے، فصاحت و بلاغت کے نور سے روشن ہے. اور شہزادی نے اپنے خطبوں کی ذوالفقار سے اہل بیت کے خلاف جو بنو امیہ کا پروپیگنڈا تھا، 40 سالہ مذموم پروپیگنڈا،
مسموم پروپیگنڈے کو شہزادی نے ختم کر دیا. یعنی آپ سوچئے وہ کام کہ جو مولا اپنے ظاہری دور خلافت میں، کیونکہ میں اور آپ علی کو بلا فصل مانتے ہیں، علی بلا فصل خلیفہ ہیں، لہذا جو ظاہری خلافت میں مولا اپنے کام نہ کر سکے وہ شہزادی نے چند دنوں میں کر دیا، چند دنوں میں. ایسا ہی ہے نا، شام میں جب بی بی نے خطبہ دیا تو بی بی کے خطبے کا کمال یہ تھا کہ بی بی نے اس میں قرآن کا زیادہ تذکرہ کیا، قرآن کی آیتوں کو زیادہ ریفر کیا، اور اس کا ریزن کیا تھا وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں. شام وہ سرزمین تھی، شام وہ سرزمین تھی جہاں سب سے زیادہ لوگ قرآن حفظ کرتے تھے، اس کے ترجمے پڑھتے تھے، قرآن کو حفظ کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ دین شناس ہو گئے، سمجھتے تھے کہ ہدایت یافتہ ہو گئے. شام والوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، جی جانے من، شام والوں نے رسول کو نہیں دیکھا تھا، شام والوں نے دین بنو امیہ سے لیا. شام والے بنو امیہ کے کردار اور ان کی طرز زندگی کو ہی سنت اسلام سمجھتے تھے، سنت رسول سمجھتے تھے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ علم کا سب سے اہم رکن یہ ہے کہ انسان یہ جان لے، انسان کو یہ معلوم ہو، اس کو یہ علم ہو کہ کون سی چیز، کون سے ایکشنز، کون سے عمل اسے دین سے خارج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کون سی چیزیں اسے دین سے باہر کر سکتی ہیں. قرآن کا علم تو انہوں نے حاصل کیا لیکن وارث قرآن سے دوری اختیار کی، وارث قرآن، ناطق قرآن کی معرفت حاصل نہیں کی. نتیجہ کیا ہوا؟ دین سے باہر ہو گئے، انہیں پتہ بھی نہیں چلا. نتیجہ یہ ہوا کہ ممبروں سے سالوں تک مولا کائنات کو ناسزا کہا جاتا رہا. بعض علماء 40 سال کتابوں میں ملتے ہیں جملے، بعض علماء نے 90 سال بھی بیان کیے. 40 سال تک ممبروں سے علی کو ناسزا کہا جاتا رہا، علی پر تب و شتم ہوتا رہا. اور جب اس دربار میں شہزادی گئی ہے نا تو بی بی نے شامیوں کی نفسیات کے مطابق ان سے کلام کیا. جب اپنا تعارف کروایا تو کیسے تعارف کروایا شہزادی نے؟ کیسے تعارف کروانا چاہیے؟ شہزادی نے یہ نہیں کہا آنا زینب بنت علی، نہیں، شہزادی نے کہا آنا زینب بنت فاطمہ بنت محمد. اللہم صلی علی محمد. غرور توڑ کے سر کو جھکا دے چوکھٹ پر، غرور توڑ کے سر کو جھکا دے چوکھٹ پر، کیا زینب سے سوغات زندگی لے جا. نعرے حیدری یا علی. خوشنودی جناب زینب سلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی شہزادی نے کیا جملے ارشاد فرمائے؟ انا زینب بنت فاطمہ بنت محمد. بات واضح ہوئی؟ یعنی شہزادی صرف اور صرف علی کی زینت نہیں ہے، رسول اکرم خاتم النبیین کی بھی زینت ہے. زینب نبی کا ناز، نبوت کی آبرو. اللہ اکبر. زینب نبی کا ناز، نبوت کی آبرو، جس کے شرف کی دھوم ہے عالم میں 400، شرم و حیا کی جھیل، شرافت کی آبجو. جبریل جس کا نام نہ لیتا ہو بے وضو، مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، مہکا گئی جو اپنے چمن کی کلی کلی، جس نے حسینیت کو سجایا گلی گلی. کانٹوں بھرے سفر میں جہاں تک چلی چلی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی، لیکن سکھا گئی ہے جہاں کو علی علی. کیونکہ شہزادی ہیں جو زینت علی ابن ابی طالب ہیں، جو زینت محمد رسول اللہ ہیں. زینب بنت محمد عقیلہ بنی ہاشم، مشہور لقب ہے، آپ سب جانتے ہیں، عقیلہ بنی ہاشم. عاقل، عاقل، عقیل، عاقلہ اور عقیلہ، ان میں فرق ہے. ٹھیک ہے، فرق ہے. عاقل کون ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کبھی صاحب عقل رہے، کبھی صاحب عقل نہ رہے، لیکن عقیلہ یعنی جس کا وجود، جس کا مجسم وجود عین عقل ہو. یعنی شہزادی کو عاقلہ نہیں عقیلہ بنی ہاشم کہا گیا، یعنی شہزادی وہ ہیں کہ جن کا مجسم وجود عین عقل ہے. آپ عقیلہ بنی ہاشم ہیں، عقیلہ نبوہ ہیں، عقیلہ طالبین ہیں. اللہ اکبر. شہزادی یعنی خاندان ابو طالب کی عظیم المرتبت خاتون
साहिब फहम व फरासत खातून, आपका एक लक़ब है मौसक़ा। मौसक़ा यानी वो जिस पर वसूख हो, जिस पर एतबार हो, जिस पर यकीन हो, यानी आप फरामीन मासूमीन की नश्र व अशाअत का जरिया हैं। सैयदतुल अक़ाइल हैं, सैयदतुल अक़ाइल ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद, सैयदा है सरदार है अक़ाइल की फातिमा बिन्ते मोहम्मद, यानी ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद, यानी न सिर्फ अक्ल में तमाम ख़वातीन से बढ़कर हैं, बल्कि आपका हिल्म, आपका इल्म, आपकी बुर्दबारी, आपका अमल, आपकी हिकमत, आपकी शुजाअत न सिर्फ ख़वातीन से बढ़कर है, बल्कि जो मीज़ान रिसालत हैं, जो मीज़ान रिसालत, महाफिज़ीन रिसालत, मुदाफ़िईन विलायत हैं, शरीके कार नबूवत व इमामत, उनमें भी आपका मकाम है, उनमें भी शहजादी का मकाम है। आपका वजूद ऐसा हिकमत आमेज, फसाहत व बलागत से भरा हुआ है, जिसकी वजह से आपको करबला की सरदार, करबला की रहबर कहा जाता है। और बीबी ने इस मनसब को साबित किया। फसाहत व बलागत का मुजाहिरा बीबी ने दरबार में किया, दरबार यजीद में, दरबार इब्न ज़ियाद में। बीबी ने, जैसे मैंने अर्ज किया, शामियों की नफ्सियात के मुताबिक उनसे कलाम किया। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के बारे में अरब का एक सुखन शनास जाहिज कहता है कि अली हर ग्रोह, हर जमात, हर फर्द से, मैंने और आपने बहुत सारे जुमले, बहुत सारे वाक़यात सुने, यकीनन आपके अज़ान आलिया में महफूज होंगे। एक बुद्दू आता है अरब का रहने वाला, सहरा नशीन, और जब आकर मौला से कहता है मौला तकवा किसे कहते हैं, तो मौला ने उसको उसकी ज़हनी सलाहियत लेवल के मुताबिक जवाब दिया था कि अगर तेज हवा चल रही हो, जिस्म पर नाजुक लिबास हो, दोनों तरफ झाड़ियाँ हो, यानी जिस तरह से जो सवाल करता, जिसकी जो ज़हनी सलाहियत, उसके मुताबिक अली जवाब दिया करते थे। ये अली का कमाल था। तो जाहिज कहता है कि अली हर ग्रोह, हर जमात से उनकी खसलत, उनके अफकार के मुताबिक कलाम किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे। और यही चीज हमें शहजादी ज़ैनब में नजर आती है। शहजादी ने उनके अफकार के मुताबिक, उनकी सलाहियत के मुताबिक उनसे गुफ्तगू की, इस तरह से खुतबा दिया कि इनकलाब बर्पा कर दिया। बीबी ने बताया अपने तारुफ की इब्तिदा में ही ना, अना ज़ैनब बिन्ते फातिमा बिन्ते मोहम्मद, यानी बीवी ने बताया ये जो अजान में तुम कलमा पढ़ रहे हो ना, गवाही दे रहे हो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये जो रसूलुल्लाह की नबूवत की गवाही देते हो, ये मेरे बाबा हैं, मैं उस रसूल की बेटी ज़ैनब हूँ। बात पहुंच रही है। कुरान की आयतों की तिलावत की शहजादी ने, सूरह रूम की, सबसे पहले सूरह रूम की आयत नंबर 10 की तिलावत की शहजादी ने, कि वो लोग जिन्होंने बुरा काम किया उनका अंजाम भी बुरा होगा। वो लोग जिन्होंने बुरा काम किया उनका अंजाम भी बुरा होगा। वो लोग जो खुदा की निशानियों का मजाक उड़ाते हैं। मैंने अर्ज किया ना, शाम वाले हाफिज कुरान तो थे, तो समझ गए हमारे दरमियान अल्लाह की निशानी कौन है और बीबी किसकी तरफ इशारा कर रही है, ये कौन से अल्लाह के मुक़द्दसात हैं, शाअर अल्लाह हैं, जिनकी तौहीन की जा रही है। परे दरबार में, आप सोचिए, परे दरबार में खुदा की हम्द व सना की, आले रसूल पर और रसूल की आल पर दुरूद भेजा। शहजादी के जुमले, चंद जुमले आपकी समातों की नजर करूं, क्योंकि यौम ज़ैनब है, तो मुझे और आपको तकाजा ये कि मैं और आप बीबी की शख्सियत, बीबी की सीरत, बीबी के जुमलों से दर्स लें। हर तारीफ खुदा के लिए। अहले बैत जब कलाम करते हैं, चाहे आप खुतबा उठा लीजिए, चाहे दुआएं उठा लीजिए, चाहे शहजादी के खुतबा जो दरबार में दिया जाए, मौला कायनात की खुतबा उठा लें, इमाम हुसैन का या इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। अहले बैत जब कलाम करते हैं तो आगाज हम्द सना से करते हैं, खुदा के जिक्र से करते हैं। हर तारीफ खुदा के लिए, जिसने जवानाने जन्नत के सरदार को कामयाबी अता की, जन्नत को उनके लिए वाजिब करार दिया। खुदावंद आलम से दुआ है कि इनकी अजमत व इज्जत में इजाफा फरमा और इन पर अपनी रहमत के साये को मजीद गुस्तरदा कर दे, यानी मजीद फैला दे। तो कुदरत रखने वाला है। फरमाए, यजीद तू ये समझता है कि तूने जमीन और आसमान हम पर तंग कर दिए हैं, तेरे ज़अम में, तेरे गुमान में, तेरे जहन में ये बात है कि तू बाइज्जत हो गया है, हम रुस्वा हो गए हैं। नऊज़ुबिल्लाह। तेरा गुमान ये है कि अल्लाह की बारगाह में हमारी फजीलत को तूने कम कर दिया है अपने कुफ्र से। आप शहजादी के जुमलों, तलवार को देखिए, तलवार हैदरी, जुल्फ़िकार हैदरी जो चल रही है, अपने कुफ्र से थोड़ा सा लुत्फ ले ले, थोड़ा सा मजा ले ले, तेरा अंजाम जहन्नुम है। तूने कौले खुदा को फरामोश कर दिया। शहजादी ने फिर कुरान को रेफर किया, काफिर ये ख्याल ना करें कि ये मोहलत जो उन्हें दी गई है ये उनके लिए बेहतरीन मौका है।
ہم نے ان کو اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب۔ ایسی شعلہ ور بی بی کی تقریر تھی کہ کوئی بی بی کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ بی بی نے یزید کے خاندان کے سیاہ کارناموں کو بے نقاب کر دیا، یعنی باطل کو بے نقاب کر دیا نا شہزادی نے حوالہ دیا تو ہندا کا حوالہ دیا، جگر خوار ہندا، یہ وہ داغ ہے جو بنو امیہ اپنے دامن سے صاف نہیں کر سکتے۔ بی بی نے دربار میں حوالہ دیا کہ اے یزید تو ہندا کا بیٹا ہے، اور ہندا کے کارنامے تو مشہور ہیں۔ ہندا وہ عورت کہ جس نے جنگ احد میں سردار سید الشہداء کا جگر چبایا تھا۔ دربار میں موجود کسی شخص میں جرت نہیں تھی کہ تردید کرتا، کہ شہزادی کو روک لیتا۔ بی بی نے ذوالفقار حیدری سے یزیدیت کو جڑ سے کاٹ ڈالا، رسول کی آل کی، رسول کی عظمت و کرامت کو یاد دلایا، اقدار الہی کو بیان کیا۔ آپ شہزادی کی شجاعت اور جرت دیکھیے کہ یزید کو شہزادی نے ابن طلقہ کہہ کر مخاطب کیا۔ ابن طلقہ یعنی کیا؟ طلقہ ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو رسول خدا سے دشمنی رکھتے تھے، رسول خدا سے جنگ کرتے تھے، لیکن فتح مکہ کے وقت رسول نے انہیں آزاد کر دیا تھا اور فرمایا تھا جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یزید ان کا بیٹا ہے جنہیں رسول نے آزاد کیا تھا، اور آج اس نے خاندان پیغمبر کو اسیر کیا ہے۔ تو شہزادی نے میسج کیا دیا، پیغام کیا دیا؟ شہزادی نے یہ اس جملے کے ذریعے زینب بنت علی نے یزید کو یہ سمجھا دیا کہ در حقیقت قیدی تو ہے، تو ہمارا آزاد کردہ ہے، ہماری اسیری ہماری ذلت پر دلیل نہیں ہے، اور نہ تیری طاقت، تیری عظمت و کامیابی پر دلیل ہے۔ بی بی نے اپنے سرفراز خاندان کو حزب اللہ کہہ کر مخاطب کیا، یعنی حزب اللہ کہا، اور یزید کے خاندان کو گروہ شیطان کہہ کر بی بی نے یاد کیا۔ خطبے کے آخر میں کیا فرمایا؟ اے یزید تو اپنے مکر و ہیلوں سے، مکر و فریب کو استعمال کر، ٹھیک ہے، جتنا استعمال کرنا چاہتا ہے استعمال کر، اپنی پوری طاقت سے کوشش کر، لیکن قسم خدا کی تو ہماری یاد کو نہیں مٹا سکتا، وہی الہی کو نابود نہیں کر سکتا۔ ہر تعریف خدا کے لیے، خوبصورت جملے جو بی بی نے کہے، ہر تعریف خدا کے لیے ہے کہ جس نے ہمارا آغاز سعادت و مغفرت سے اور ہمارا اختتام شہادت و رحمت پر کیا ہے۔ غور فرمائیے، ہر تعریف خدا کے لیے ہے۔ بہت یہ بی بی کے خطبے کا یہ جملہ ہے جو بہت پسندیدہ ہے، بہت پسند ہے، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس میں آپ شہزادی کے جملوں کو دیکھیے کہ جس نے ہمارا آغاز، ہر تعریف خدا کے لیے جس نے ہمارا آغاز سعادت و مغفرت سے اور ہمارا اختتام شہادت و رحمت سے کیا ہے، رحمت پر کیا ہے۔ اب ذرا تصور کیجیے، ذرا ذہن میں لائیے دربار کے منظر۔ مختلف ملکوں کے سفیر موجود ہیں دربار میں، لوگ موجود ہیں، دربار کو سجایا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں، مصائب کے منظر پر ہم سب سنتے ہیں، دربار کو سجایا گیا۔ کیوں سجایا گیا؟ صرف اس لیے کہ اہل بیت رسول کو نعوذ باللہ رسوا کیا جا سکے۔ صحیح ہے؟ یزید کی حکومت کا مرکز ہے شام۔ بی بی زینب مقتل گاہ سے گزر کر آئی ہیں، پیاروں کی لاشوں کو بکھرا دیکھ کر آئی ہیں۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے دربار ابن زیاد، اپنے باپ کے مرکز سے ہو کر آئی ہیں۔ اس شہر سے گزر کر آئی ہیں جہاں شہزادی کی صورت بی بی دن گزارا کرتی تھی۔ شام کا سفر، دربار شام، بڑی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں اس سفر میں شہزادی نے، بچوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، تازیانے کھائے ہیں۔ اس سفر میں ذرا برابر بھی آرام نہیں ہے۔ اس مقام پر تو عزیزان ایمان مردوں کے حوصلے جواب دیے جاتے ہیں، تائید کریں گے نا، اس مقام پر مردوں کے حوصلے جواب دیے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے، میں مجلس پڑھ رہی ہوں، فضائل پڑھتی ہوں، آپ سامنے موجود نہیں ہیں لیکن نعرہ لگا دیتے ہیں، حوصلہ بڑھ جاتا ہے، درود پڑھتے ہیں، پیاس لگتی ہے پانی پی لیتی ہوں۔ آپ ذرا سوچیے، بی بی کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے، گھنٹوں کھڑی رہ کر آئی ہیں بی بی۔ ہم بیٹھ کے مجلس پڑھتے ہیں، آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، بی بی گھنٹوں کھڑی رہ کر آئی ہیں، مصائب کو برداشت کر کے آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ دربار شام، آج بھی دربار شام، بازار شام، مسجد صفوی تاریخ کے آثار کا پتہ دیتی ہے، تاریخ کا پتہ دیتی ہے۔ آج ایسی ہے تو سوچئے 61 ہجری میں کیسی ہوگی، دربار یزید کیسا ہوگا۔ اور وہ دربار کے جہاں پر مجمع ہے،
طبل ہے، رقص ہے، لہو لہب ہے، یزیدیوں کی فتح کا دن ہے، جشن منا رہے ہیں، دربار کو سجایا گیا ہے، آئینہ بندیاں کی گئی ہیں. زینب نے اس ماحول میں خطبہ دیا. عزیزان اس ماحول میں اس شہداء کے سر موجود ہیں، بیویاں موجود ہیں بے مکھنہ چادر، امام سجاد ہتکڑیوں بیڑیوں توق کے ساتھ موجود ہیں، کشت میں حسین کا سر موجود ہے، اور نہ جانے زینب کتنے دنوں کی پیاسی ہے. اس ماحول میں لب کشائی کرنے کے لیے شیر کا کلیجہ اور جرت درکار ہے، اور زینب کی رگوں میں علی اور فاطمہ کا لہو دوڑ رہا ہے. علی کی فصاحت و بلاغت کی علم کی وارث شہزادی نے اس مقام پر ذوالفقار حیدری کے وار سے باطل کو سرنگو کر دیا. اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے بطلۃ الکربلا، یعنی کربلا کی شیر دل خاتون. زینب نے اس انداز سے خطبہ دیا کہ جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب خطبہ دے رہے ہوں. رابی کہتا ہے میں نے ایسی باحیا باعفت عورت کو اس شجاعت و عظمت کے ساتھ خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھا. شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں شجاعت علی حیا کے ساتھ مخلوط ہو گئی تھی. مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شجاعت حیا کے ساتھ مخلوط ہو گئی. مولا کائنات نے شہزادی کو سر ابیہا، جیسے شہزادی کون ہے؟ ام ابیہا، زینب بنت علی سر ابیہا، باپ کا راز، یعنی اپنے باپ کے اسرار و جواہر. جو سر امیر المومنین ہے وہ کیا ہے؟ فصاحت و بلاغت ہے. یہ راز، یہ سر، یہ جوہر، اس وراثت کے ذریعے سے بی بی نے اسلام کو سرفراز کیا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو ولیدۃ الفصاحہ بھی کہتے ہیں، یعنی فصاحت کی فرزند، فصاحت کی بیٹی. اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی ہے، نعمت میرے ننیال کے گلشن میں پلی ہے، واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے. واللہ، ذرا توجہ دیجیے گا جملوں پر، واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے، جس باپ کی زینت ہوں وہ رتبے میں علی ہے. میں حیدر کرار کی عکاس لگوں گی، میں حیدر کرار کی عکاس لگوں گی، بولوں گی تو غازی کو بھی عباس لگوں گی. درود بھیجیے شہزادی کے نام مبارک پر. جو مرکز افکار ہے اس میں علی پیدا ہوئے، جو مرکز انوار ہے اس میں علی پیدا ہوئے، جو شاہ خیبر گیر ہے جس کا پسر شبیر ہے، شیعو تمہارا پیر ہے ہونا علی. جرت میرے ددیال کے آنگن سے چلی. جرت اور شجاعت میں شہزادی امام علی مقام سید الشہداء سے کم نہیں ہے، عباس سے کم نہیں ہے. شیخ شوستری فرماتے ہیں کہ اگر حسین کے سامنے کربلا میں ایک میدان تھا تو زینب بنت علی کو 2 میدانوں میں مقابلہ کرنا پڑا. 2 میدانوں میں. پہلا دربار ابن زیاد کے مقابلے میں شہزادی کی عظمت ایمان، قوت ایمان، اطمینان و سکون و قلب، توکل قابل دید تھا. آپ امام حسین کی طرح سے نفس مطمئنہ کی مالک ہیں. بات پہنچ رہی نا عزاداروں؟ آپ امام حسین کی طرح سے نفس مطمئنہ کی مالک ہیں. جب ابن زیاد اپنے فخر اور غرور اور تکبر میں کہتا ہے کہ دیکھا خدا نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا، تو بی بی نے خوبصورت معرفت سے بھرا ہوا جملہ ارشاد فرمایا، ما رأیت الا جمیلا، ہم نے خدا سے سوائے حسن کے اور کچھ نہیں دیکھا. یعنی خدا کی راہ میں ہم نے جو مصیبتیں اٹھائیں، جن مشکلات کا ہم نے سامنا کیا، وہ ہمارے لیے حسن رکھتی ہے، ہمارے لیے خوبصورتی رکھتی ہے. اللہ اکبر. زینب کبریٰ پر خدا کا، ملائکہ کا سلام. آپ پر خدا کا سلام جس روز آپ پیدا ہوئی، جس روز آپ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور جس روز وہ پاک ہستی اپنے پاکیزہ اجداد کے ساتھ اٹھائی جائیں گی. ہمارا سلام ہو،
ہماری نسلیں قربان شہزادی پر، ان کے خاندان پر. شہزادی کی جملوں سے مجھے اور آپ کو درس کیا ملتا ہے؟ درس لینا ہے نا کہ خدا کی راہ میں دشواریوں، مصیبتوں، مشکلات کو ہمیں کس نظر سے دیکھنا چاہیے. اور یوں صبر و پائیداری میں شہزادی میرے اور آپ کے لیے معلم بن گئی. پہلا میدان دربار ابن زیاد جس کو بی بی نے فتح کیا، دوسرا میدان دربار یزید. میں نے مختصراً ابھی تذکرہ کیا ہے. لیکن عزیزاں، حسین اور زینب، امام علی مقام اور بی بی زینب، دونوں کے میدانوں میں عملی مظاہرے کے اعتبار سے فرق ہے. آپ اس فرق کو ذرا محسوس کیجئے. امام حسین میدان میں گئے، نانا کا امامہ نیزہ ہے، تلوار لے کر رسول کی سواری پر سوار ہو کر عزت اور دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ مقابل ہوئے، دشمن کا مقابلہ کیا، شہید ہو گئے. مدافع امامت زینب شجاعت اور دلیری کے ساتھ میدان میں وارد ہوئی، مگر افسوس کہ زینب بے مقنع و چادر تھی. آپ نے شجاعت الہی، دلیری کا، روحانی طاقت کا مظاہرہ کیا. اب آپ ذرا سوچئے، اگر حسین کے سامنے 30,000 کا لشکر ہے، حسین 30,000 کے لشکر کے مد مقابل ہے، تو جناب زینب اس کے مد مقابل آئیں جو شقی القلب تھا. وہ 30,000 کا لشکر ایک طرف اور یہ ملعون ایک طرف، جس کے مقابلے میں شہزادی آئیں. وہ صرف اشقیا تھے اور یہ ملعون رئیس الاشقیا تھا. وہ اشقیا تھے، یہ رئیس الاشقیا، جس کے مقابلے میں زینب آئیں. بی بی نے دشمن کے سامنے امام کے فضائل کو بیان کیا، دربار میں بیان کیا. جس مقام پر کوئی جرت نہ کر سکے، آل محمد کا نام نہ لے سکے، ان کی فضیلت نہ بیان کر سکے، وہاں علی کی بیٹی نے بھائی حسین کی شہادت کا ذکر کیا، ان کی فضیلت کو بیان کیا. فرمایا خدا کو میرے بھائی حسین سے اس قدر پیار تھا کہ شہادت عظمیٰ کی نعمت سے نوازا، جو بہت بڑی نیکی ہے. اللہ اکبر. بی بی نے نہ صرف یہ کہ حق کو واضح کیا، باطل کو بے نقاب کیا، اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کیا، بلکہ یہ بی بی کی ذات تھی جو قفیلۃ السجاد تھی. بی بی سید الساجدین کی کفیلہ ہیں، ان کی کفالت کرنے والی. سب جانتے ہیں کہ بی بی نے کس کس طرح سے امامت کا ساتھ دیا، کس کس طرح سے امامت کی حفاظت کی، کس کس جگہ پر امامت کی پہچان کروائی، امامت کو بچایا. تمام ائمہ میں اگر کسی امام نے غیرت کا سب سے سخت امتحان دیا ہے تو وہ امام سجاد کی ذات ہے. ایسا ہی ہے نا، ماں بہنوں کو لے کر درباروں میں بازاروں میں جانا، غیرت کا امام، غیور امام، میرا امام سید الساجدین نے امتحان دیا. اور اس دوران ہر موقع پر میں اور آپ نوحوں کی منزل پر سنتے ہیں نا، شاعر کہتا ہے ہر موڑ پہ قتل ہوئے سجاد. دل یہ کہتا ہے واقعا ایسا ہی ہوا ہو، ہر موڑ پہ قتل ہوئے سجاد. یہ غیرت کا امتحان تھا. اور ہر موقع پر، ہر مرحلے پر، ہر لمحے پر یہ شہزادی کی ذات تھی جو امام کے لیے پناہ گاہ تھی. آپ کے لیے تسلی و تشفی کا کام شہزادی کی ذات کیا کرتی تھی. بی بی کی ذات امامت کی طرف اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھی. لہٰذا بی بی کی سیرت سے مجھے اور آپ کو یہ درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے امام کے مد مقابل اپنی ذمہ داری کو ادا کریں، اپنے امام کو یاد کریں، ان کے لیے فداکاری، جان نثاری کا مظاہرہ کریں، ان کی غیبت میں ان کے ظہور کے لیے کام کریں. یہ میسج ہے جو بی بی کی ذات سے. اور اگر مجھے اور آپ کو توفیقات کے خزانے چاہیے، فرش ازا پر بیٹھتے ہیں، شعلے اٹھتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، جو اثر ہوتا ہے وہ ڈھل نہیں پاتا. تو اگر توفیقات چاہیے تو بی بی کی ذات ہے جو باب الحطۃ الخطایا ہے. یعنی جس طرح مردوں میں علمدار حسینی ابو الفضل ہیں، اسی طرح سے جناب زینب، جس طرح غازی باب العوائج ہے، اسی طرح سے غازی کی بہن جناب زینب بھی باب العوائج ہے. آپ کا دروازہ خطا کاروں کے لیے ہمیشہ کھلا ہے، آپ خطا کاروں کے لیے پناہ گاہ ہیں. لہذا مشکلات کے سمندر کو شہزادی سے توسل کے ذریعے سے دور کیجیے. کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی، ایک تسبیح درود کی پڑھ کر پہلے شہزادی کو ہدیہ کریں، پھر اپنی حاجات شہزادی کے سامنے پیش کریں. علماء صاحبان ایمان اس انداز سے شہزادی سے توسل کیا کرتے تھے اور مشکلات کا حل طلب کیا کرتے تھے. بی بی کی ذات ہے جو شریکت الحسین ہے، یعنی وہ بی بی وہ ہیں جو قرآن کا شریک ہے نا، اس کی شریک ہے. ہم زیارت میں سلام کرتے ہیں، ہم امام زمان کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا شریک القرآن. یعنی امام کون ہے؟ شریک القرآن ہے، قرآن کے شریک ہیں، قرآن ناطق ہیں. جو شریک القرآن ہے اس کی شریک ہے زینب. یعنی اگر شریک قرآن سے
ان کی بارگاہ میں رسائی چاہیے، ارتباط چاہیے امام زمان سے، تو آسان راستہ ہے۔ اہل بیت سے ارتباط چاہیے، امام حسین سے ارتباط چاہیے، مولا غازی سے ارتباط چاہیے، کنیکشن چاہیے، امام زمان سے کنیکشن چاہیے، تو جو راستہ ہے وہ جناب زینب۔ بس ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کروں اور منزل وسائل۔ آیت اللہ شیرازی 100 سال پہلے کا زمانہ تھا، ان کے پاس ایک شخص آیا امداد کے لیے۔ اس شخص نے آیت اللہ سے آ کر ایک جملہ کہا کہ مجھے امام زمان نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ عربی تھا، مسافر تھا، حجاز سے مکے سے مولا رضا کی زیارت کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، فقیر ہو گیا۔ اس نے آیت اللہ سے کہا کہ مجھے امام نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ آیت اللہ نے پوچھا کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے کہ تمہیں امام نے میرے پاس بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے امام سے توسل کیا، جب میں نے امام سے استغاثہ کیا اور امام نے آپ کے پاس جانے کے لیے کہا، میں نے بھی امام سے یہ سوال کیا کہ اس کی دلیل کیا ہوگا، ثبوت کیا ہوگا، مجھے امام نے آیت اللہ کے پاس بھیجا ہے، آپ کے پاس بھیجا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر آیت اللہ پوچھے کہ دلیل کیا ہے تو ان سے کہنا کہ جب میری جدہ زینب کی تاریخ شہادت پر تم ان کے حرم میں موجود تھے، حرم میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، صفائی کے کچھ خاص انتظامات نہیں تھے، حرم میں درختوں کے پتے ہوتے ہیں، کچھ ایسا صفائی کی ضرورت تھی لیکن کوئی امکانات موجود نہیں، یعنی تم نے ادھر ادھر دیکھا کوئی صفائی کا کپڑا نہ ملا تو تم نے اپنے امامے کو کھولا اور اپنے امامے سے بی بی کے حرم سے ان پتوں کو صاف کیا، جھاڑ جھنکار کی صفائی کی۔ آیت اللہ نے کہا واقعا اس وقت وہاں پر کوئی نہیں تھا، یہ میرے اور خدا کے درمیان تھا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً تمہاری امام سے ملاقات ہوئی ہے۔ امام نے ایک جملہ اور کہا، جملہ کیا تھا کہ آیت اللہ سے کہنا کہ جب تم امامے سے میری جدہ کے حرم کو صاف کر رہے تھے تو تمہارے زمانے کا امام تمہارے برابر میں موجود تھا۔ جب تم میری جدہ کے حرم کو صاف کر رہے تھے نا تو تمہارے زمانے کا امام تمہارے ساتھ کھڑا تھا۔ اللہ، یعنی یہ جو خدمت انہوں نے خلوص کے ساتھ بیوی کے لیے انجام دی، امام کا دست شفقت، امام کی نگاہ کرم ان کے لیے مخصوص ہو گئی تھی، ان کے ساتھ فرشیزہ پر بیٹھے ہیں میں اور آپ، کون ہے ہم میں سے جو نہیں چاہتا کہ امام کی نگاہ کرم مل جائے، امام کا لطف و کرم مل جائے؟ امام کی نگاہ کرم چاہتے ہیں تو بیوی کے وسیلے سے امام کو بتا لیں۔ امام نے خود کہا ہے میری جدہ زینب کا واسطہ دے کر، میری پوتی زینب کا واسطہ دے کر میرے ظہور کے لیے دعا کرو۔ لہٰذا جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں تو اپنے وقت کے امام کے لیے ان کے ظہور کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ شہزادی کا پرسہ دینا امام، ہمارا سلام اس بیوی پر کہ جو باپ کی زینت ہے، وہ بیوی کی جو پردے کی زینت ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں صرف حسین ذبح ہوئے، کربلا میں صرف حسین ذبح نہیں ہوئے، حسین کا ذبح ہونا یہ تھا کہ ان کی گردن کو کاٹ دیا گیا، پشتے گردن سے۔ اور میرا دل چاہتا ہے میں یہاں پر ایک جملہ کہوں، شہزادی کی نظر، جب جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو ان کے سامنے سے ذبح کیا جاتا ہے، یعنی یہ 4 رگیں ہوتی ہیں، یہ 4 رگیں جب کٹ جاتی ہیں نا خون نکل جاتا ہے، تو جو محسوس کرنے کا سینس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارا سلام ہو زینب کے بھائی حسین، جس کو زینب نے 70 قدم کے فاصلے سے علماء بیان کرتے ہیں دیکھا، امام کو پشت گردن سے ذبح کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے گردن کٹنے کی تکلیف کو احساس کیا، محسوس کیا۔ حسین کا ذبح ہونا یہ تھا کہ حسین کی گردن کو کاٹ کے نوکے نیزہ پر بلند کر دیا گیا،
کربلا میں صرف حسین ذبح نہیں ہوئے، زینب بھی ذبح ہوئی ہے. اور زینب کا ذبح ہونا یہ تھا کہ زینب کی چادر کو نوک نیزہ سے چھین لیا گیا. کس طرح سے تڑپی ہوگی زینب. ایک وہ وقت تھا کہ جب زینب کے سر پر سورج نہیں چمک سکتا تھا. ایک مرتبہ جب زینب کے سر سے چادر ہٹی، سورج بادلوں میں چلا گیا. مولا کائنات نے کہا زینب آج تیرے سر پر سورج بھی نہیں چمک سکتا، لیکن کل وہ وقت آئے گا کہ تجھے بے مکنا و چادر بازاروں میں جانا ہوگا، درباروں میں جانا ہوگا، مجمع عام میں جانا ہوگا. ہمارا سلام و شہزادی زینب پر کس سر سے، جن کے سر سے نوک نیزہ سے چادروں کو چھینا گیا، اس طرح سے چھینا گیا کہ شہزادی کا چہرہ زخمی ہو گیا. آپ نے سنا ہے نا کہ زینب عباس کی بہن ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ عباس کی بھتیجی سکینہ کے چہرے پر تماچے لگے. لیکن کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ صرف سکینہ کو تماچے نہیں لگے، عباس کی بہن زینب کو کوڑے بھی لگے ہیں. روایت موجود ہے کہ جب اپنے دربار میں مختار نے خلی سے پوچھا کہ بتا تو نے کیا کیا تھا، تو اس نے ایک جملہ کہا، میں وہ آدمی ہوں کہ جس نے زینب کی چادر چھینی. کون زینب؟ عباس کی بہن زینب. وہ زینب کے جس کے پردے کا ضامن عباس علمدار تھا. اگر عباس موجود ہوتا، عباس کی شانے نہ کٹتے تو کس میں جرت ہوتی کہ وہ عباس کی بہن کے سر سے ردا چھینے. لیکن اب عباس نہیں ہے، دشمنوں کو ہی جرت مل گئی کہ زینب کے سر سے چادر چھینے. کہتا ہے خلی کہتا ہے کہ جب میں گیا تو پورے لشکر میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر زینب کی چادر پر ہاتھ ڈالتا. ہر ایک کو پتا تھا کہ زینب عباس کی بہن ہے، غازی کی بہن ہے. میں نے آگے بڑھ کر چادر کو کھینچنا چاہا. زینب نے اپنی چادر کو اتنی مضبوطی سے پکڑا تھا، اتنی مضبوطی سے تھاما تھا کہ میں نے زور لگایا مگر چادر نہ چھین سکا. زینب چادر کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھی. ارے میں نے ایسا کوڑا مارا، زینب کے چہرے پر اس طرح سے کوڑا لگا کہ زینب کا چہرہ زخمی ہو گیا. ارے بھائی کا وطن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا. ارے زینب کا چہرہ زخمی ہو گیا. حضرکم اللہ. ارے بے ردا ہو کے تیرا شام میں جانا زینب، میرے ہو کے تیرا شام میں جانا زینب، خود اجڑ کے بھی شریعت کو بچانا زینب. اشیا چھین کے لے جائیں اگر سر سے ردا، اشیا چھین کے لے جائیں اگر سر سے ردا. بلوے میں چہرے کو بالوں سے چھپانا زینب. ارے میری نازوں کی پلی کو، میری نازوں کی پلی کو نہ ہو اذیت کوئی، شمر سے میری سکینہ کو بچانا زینب. زخم سہنے اسے شام کے بازاروں کے، آگ بھی مار کے بستر سے بچانا زینب. روزے پہ نانا کے کہنا میری جانب سے سلام، چھٹکے زندہ سے وطن جب بھی ہو جانا زینب. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عزادارو، جب نانا کے وطن گئی تھی نا زینب نے نانا کے روزے پر پہنچ کر 72 کا پرسہ دیا. زینب نے نانا کے روزے پر پہنچ کر پرسہ دیا، مرثیہ پڑھا. لیکن عزادارو مرثیے میں کیا ذکر کیا زینب نے؟ ایک جملہ کہا زینب نے، نانا نانا میں وہ وقت نہیں بھلا سکتی جب مجھے بازار میں، جب مجھے دربار میں بلایا گیا. اے وہ دربار کہ جہاں حسین کا سر دشت میں تھا، یزید چھری مارا کرتا تھا. ارے 1400 سال بعد بھی میں اور آپ سنتے ہیں تو برداشت نہیں کر پاتے. سوچئے سید الساجدین نے کیسے برداشت کیا. زینب نے اپنے بھائی کی بے حرمتی کیسے برداشت کی. اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا. زینب باپ کی زینت ہے، شرم و حیا کی ملکہ زینب، حیا کی دیوی زینب. شہزادی کے مصائب نہیں پڑھ سکتی عزادارو،
لیکن ذرا سوچئے وہ عورت جو کبھی باپ کے سامنے بھائیوں کے سامنے بھی بے پردہ نہ گئی ہو، جس کا کبھی نامحرموں سے واسطہ ہی نہ رہا ہو، جس کا عباس جیسا بھائی ہو، علی اکبر جیسا بیٹا ہو، جس کی ماں کے نزدیک عورت کی تعریف ہی یہی ہو کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے، وہ عورت، وہ شہزادی عزاداروں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اگر وہ پوری چادر میں لپٹی ہوئی بھی بازار سے گزرے نا تو شاید شرم و حیا کے مارے اس سے چلا نہ جائے۔ عزاداروں ذرا سوچیے، ہم لوگ بازاروں میں جاتے ہیں، مردوں کا رضادہ کتنی بے چینی ہوتی ہے، بار بار چادر کو درست کرتے ہیں، کہاں ہم اور کہاں وہ شرم و حیا کی ملکہ زینب۔ ایسے ہی تو شاعر نے نہیں کہا کہ بس کربلا سے لے کر بازار شام تک ارے شبیر کی عابد کی جوانی گزر گئی۔ زینب بازاروں میں آئی، تماش بینوں کے درمیان آئی۔ یہ جو تماش بین ہوتے ہیں نا عزاداروں، یہ کبھی بھی شریف لوگ نہیں ہوتے، تماشا دیکھنے شریف لوگ تو نہیں جاتے نا۔ جو تماشا دیکھنے آئے تھے یقیناً شریف نہیں تھے۔ ان تماش بینوں کے درمیان سے میری بیوی کو گزرنا ہے، بے مکنو چادر، اور بات صرف اتنی نہیں ہے، ارے زینب کے ہاتھ الٹا کے پسے گردن بندھے ہیں، زینب کے ہاتھ۔ عزادارو چند منٹوں کا فاصلہ زینب نے کئی گھنٹوں میں طے کیا۔ مجھے چھپا لے میرے غازی نگاہوں سے، سبیل ایسی بنا کوئی طے ہو یہ رستے، نہ دیکھے مجھ کو ستمگار، ردا لا کے اڑا دے۔ آپ سب شام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، چند جملوں کو سماعت کر لیجیے عزاداروں، بی بی کے مصائب قابل بیان نہیں ہے۔ جب شام میں جاتے ہیں تو ایک دروازہ ہے نا دمشق کا، باب الساعہ، ساعہ کا مطلب کیا ہے؟ ساعہ کا مطلب ہے یعنی کچھ دیر اور۔ شام کے بازار میں بیویاں کھڑی ہیں رسیوں میں جکڑی ہوئی، 18 بیویوں کی گردن ایک رسی میں جکڑی، سکینہ ہوا میں معلق تھی۔ نو کی منزل پر سنتے ہیں نا میں پنجوں پہ چلتی رہی بابا، 18 بیویوں کی گردنیں جس رسی میں، اسی میں 3 سالہ معصومہ کی گردن۔ پتھر برس رہے ہیں، آگ برس رہی ہے، دہتے ہوئے انگارے برس رہے ہیں، اور جب پوچھتے تھے بیویوں کو آگے کب بڑھانا ہے تو کہتے تھے الساعہ، ابھی وقت نہیں آیا، اب ذرا دل تھام کے سنیے گا۔ سید الساجدین مرثیہ پڑھتے ہیں، جب یہ منظر دیکھا نا سید الساجدین نے مرثیہ پڑھا تھا، میں آپ کی سماعت کی نظر کرتی ہوں، عزاداروں آنسو نہیں رکنے چاہیے۔ 15 اذانیں ہوئی، 30 سورج طلوع ہوئے، 30 سورج غروب ہوئے، علی کی بیٹیاں تماش بینوں کے مجمع میں کھڑی ہیں۔ ارے سید الساجدین نے جب یہ منظر دیکھا آسمان کی طرف رخ کیا، ایک جملہ کہا، اے میری ماں کاش تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا اور میں یہ منظر نہ دیکھتا۔ علی زادیہ، اے علی زادیہ اور دربار، علی زادیاں اور بازار شاہ، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار تجھے زینب کا واسطہ ہماری اس خلیص عبادت کو قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار حب اہل بیت سے نوازا ہے، ذکر اہل بیت سے نوازا، دنیا اور آخرت میں ان کی ہمراہی، ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ہماری نیت میں، ہمارے عبادت میں، ہمارے عمل میں خلوص عطا فرما۔ پروردگار جو مرحومین ہم سے بچھڑ گئے ہیں ہماری اس عبادت میں ان کو شامل فرما۔ پروردگار جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان تمام لوگوں کی حاضرین مجلس کی جائز دینی اور دنیاوی حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار نور ایمان، نور قرآن، نور اہل بیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ ہم سب کو بار بار زیارت معصوم پر جانا نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو اہل معرفت میں سے قرار دے، ہمارے ولی نعمت ولی زمان امام آخر زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جب امام کا ظہور ہو تو ہم سب کو لبیک کہنے والوں میں شامل فرما۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظفور الحجت ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم زینب۔